حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل تھک جائے تو جان لو آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگا دیں مگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ دل کو تب سکون آتا ہے جب بندہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ جب انسان سمجھدار ہو جاتا ہے تب خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ نبھانے والے ہی تو نہیں ملتے، چاہنے والے تو ہر موڑ پہ کھڑے ہیں۔ انسان ہونا اہم نہیں ہے، انسان میں انسانیت کا ہونا قدردانی کی بات ہے۔ ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے الفاظ ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ رکھتے ہوں۔ اے زندگی تجھ سے کیا خوشی مانگوں، بس میرے والدین کا سایہ مجھ پہ سلامت رکھنا، آمین۔ وہ جب راضی ہو جاتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ اے اللہ میری زندگی کو ایسے بنا دے کہ خوشی ملے تو سجدہ کروں اور غم ملے تو صبر کروں۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو نظر نہیں آتی لیکن ہماری زبان کی تلخی سب کو نظر آ جاتی ہے؟ جب سے میں نے سنا اللہ بڑے غور سے سنتا ہے، میں نے لوگوں کے سامنے رونا چھوڑ دیا۔ خدا ہر ماں باپ کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہیں۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ پیدا کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے بتا تیرا کون ہے میرے سوا۔ میں نے کہا میں بہت پریشان ہوں اور دل میں بے سکونی ہے۔ جواب آیا صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ صبر کرنے سے رب وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین النبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے غم حد سے بڑھ جائیں تو مجھ پہ کثرت سے درود بھیجا کرو۔ سب درود پاک پڑھ کر کمنٹ باکس میں ڈن لکھیں۔